الله 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 وفقني يا الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سامعین و ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کو اس ماہ مبارک کے آمد پر سعادتوں اور شادمانیوں بھرا سلام پیش کرتے ہیں اور اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ تمام کو مبارکبادیوں کی سوغات پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تمام اس ماہ مبارک کا اہتمام کریں گے، اپنے روزوں کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے کے ذریعے۔ آج جس چیز سے متعلق آپ کے سامنے ہمیں اپنی معروضات پیش کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے عزیز صاحب چینل جناب مولانا محمد صادق صاحب تونڈا پوری اشاعتی حفظہ اللہ نے جو ایک بہترین اور قابل صداعفری سلسلہ شروع کیا ہے قرآن پاک کی تفسیر کا اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا، اور اسی کے ساتھ دیگر معاشرتی موضوعات پر مختلف جید اور چیدہ علماء کے مختصر بیانات بھی آپ کو پیش کرتے آ رہے ہیں۔ آج کے ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے حدیث پاک کا درس۔ ہم انشاءاللہ ایک معاشرتی اہم ترین تعلیم یعنی سلام کے رواج سے متعلق حدیث پاک پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک کچھ اس طرح ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ حدیث پاک کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق علیہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام میں کیا چیز اچھی ہے، یعنی اسلامی اعمال میں کون سا عمل سب سے اچھا عمل ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرے یہ کہ جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی، اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو۔ یہ حدیث پاک کا مختصر مفہومی ترجمہ ہے۔ برادران اسلام، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی، عالمگیر، ابدی مذہب ہے، اور اسلام کی تعلیمات بھی انسان کے فکر و مزاج اور اس کی طبیعت سے ہم آہنگ ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے امت کے ہر فرد کو جو تعلیمات عنایت فرمائی ہیں وہ انسانوں کے مزاج اور ان کی طبیعتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کے اعتبار سے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ دیکھیے لفظ سلام اس کے معنی آتے ہیں سلامتی کے، محفوظ کے، امن کے، سکون کے، اور اس تعلیم میں اتنی جامعیت ہے کہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب میں سلام کی جو تعلیم ہے یا سلام کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں اسلام سے ہٹ کر کہیں نہیں ملتے۔ مثلا آپ دیگر قوموں میں دیکھیں تو ہر جگہ پر سلام کی تعلیم محدود اوقات کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ انگریزی میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ۔ دیکھیے اوقات کے تحدید کے اعتبار سے سلام کے الفاظ پائے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کے نزدیک نمستے، آداب اور کچھ افراد لفظ رام رام بھی استعمال کرتے ہیں، اور دیگر افراد کے نزدیک ان کے اپنے مذاہب کے اعتبار، اصول و ضابطے کے اعتبار سے الفاظ اور تعبیرات اور جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے آغاز سے نہ صرف ایک انسانوں کو، عام انسانوں کو، بلکہ انبیاء کرام کو بھی سلام کی اہم ترین تعلیم دی ہے، اور ان کے لیے سلامتی کو، آپ کے سلامتی کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر انبیاء کرام پر سلامتی کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔ یہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی یاسین، سلام علی المرسلین۔ اس طرح کی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں انبیاء کرام پر سلامتی کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ جاہلیت میں بھی سلام تھا لیکن الفاظ کا اختلاف تھا۔ جاہلیت میں انعم اللہ بک، حیاکم اللہ، بیاکم اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن اسلام جب ظاہر ہوا اور اسلام کے پیروکار جب پھیلنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی تعلیمات جب وارد ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے لیے ایک ایسا جامع ترین لفظ استعمال فرمایا جس کی تحدید اوقات کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ رات کے کسی بھی موقع پر اٹھتے ہیں، آخر پہر میں ہو یا سے پہر میں ہو یا درمیان رات میں ہو، اور آپ کسی کو فون کرتے ہیں یا کوئی بندہ آپ کو فون کرتا ہے تو وہ یہی الفاظ استعمال کرے گا، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ یعنی کہ اوقات کی تبدیلی کی وجہ سے سلام کے الفاظ میں تبدیلی نہیں ہوگی، وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں چونکہ راوی ہے حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابی بہرحال جلیل القدر صحابی ہیں، اور دونوں حضرت عبداللہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں باپ بیٹے مشرف بے اسلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظ کا ایک عجیب ذخیرہ عطا فرمایا تھا، جس کے معترف خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما كان احد احفظ لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبداللہ بن عاص فإنه كان يكتب ولا اكتب۔ صاحب اسود الغابہ نے اس کو درج کیا ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں
یاد تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ کی مرویات 700 درج کی گئی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس حدیث پورے بصرہ میں مشہور تھا اور دور دراز سے مستفیدین کی ایک جمع غفیر اور ایک بڑی تعداد آتی تھی جو ان سے استفادہ حدیث کرتی تھی۔ حدیث پاک میں یہاں پر جو بات ہمیں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، یعنی کون سا اسلام بہتر ہے؟ ظاہر اسلام تو ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم لغت کے اعتبار سے اور الفاظ اور معنی ڈکشنری کے اعتبار سے کلام کریں گے تو مضاف الیہ مضاف محذوف ہے، یعنی ایو اعمال الاسلام خیر، ایو آداب الاسلام خیر، جیسے کہ صاحب مرقات نے اور عمدۃ القاری نے اور مختلف آپ کے محدثین نے اس جگہ پر مضاف الیہ مضاف کو محذوف جانا ہے، یعنی اسلام کے کون سے آداب، کون سے اعمال اور معاشرتی کون سے اعمال بہتر ہیں، یہ پوچھنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اچھا جناب، یہاں پر یہ بھی غور کیجئے کہ یہ حدیث پاک جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، یہ ہے سلام سے متعلق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں سائل کے سوال پر کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام، کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام پیش کرو۔ حالانکہ ہونا یہاں پر یہ چاہیے تھا کہ جب سلام کے بعد کی روایت ہے تو تقرأ السلام، اور اس کے بعد پھر کہنا چاہیے تطعم الطعام، کہ کھانا کھانے کا تذکرہ بعد میں لے آتے اور سلام کا تذکرہ پہلے لے آتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال حکیم تھے اور امت کے مزاج اور ان کے افراد کے مزاج کو پیغمبر علیہ السلام اچھی طرح سے جانتے تھے، اور اسی طرح سے سائل کے سوال کے انداز کو اور اس کے مزاج کو بھی بھانپ لیتے تھے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے سائل کے مزاج کو بھانپ پر فرمایا کہ پوچھنے والے میں کھانا کھلانے کی صفت کم ہے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس صفت کو اول ذکر فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام پیش کرو۔ اور پھر آگے جو اہم ترین بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے سلام کو محدود نہیں کیا بلکہ عام کیا۔ یعنی آج کل جیسا آج ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ علماء کا معاشرہ ہو، غیر علماء کا معاشرہ ہو، دانشوروں کا معاشرہ ہو یا تہذیب یافتہ افراد کا معاشرہ ہو، ہم سلام کرتے ہیں فقط اپنے جان پہچان والے کو، یا ایک دعوتی معاملات میں بھی جب ہم کسی کو کھانے بلاتے ہیں تو بس اپنے قریبی لوگوں کو ہی بلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہوئے اپنی حیثیت اور گنجائش کے اعتبار سے غریبوں کو اپنے دسترخوان پر بلائیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کو تم پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، اور جن کو تم نہیں پہچانتے ہو اور مسلمان ہیں ان کو بھی سلام کرو۔ کھانے کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، انسان کے جب ایک دوسرے سے ناچاکی ہوتی ہے، آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار کسی مسئلے کو لے کر دل میں کوئی خراش محسوس کی جاتی ہے اور تعلقات بند ہوتے ہیں، بات چیت بند ہوتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ کے درست کرنے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ کھانا ہے، اس لیے کہ دل میں بات آتی ہے پیٹ سے چل کر۔ جب انسان ایک دشمن اپنے دشمن کو دسترخوان پہ بلائے گا اور اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کا کھانا کھا کر اس کے دل میں اس کے لیے دشمن کے لیے محبت آئیں گی، اور ایک دوسرے کے لیے آپسی خیر سگالی کے جذبات ابھریں گے اور قربت کے معاملات پیدا ہوں گے، ایک دوسرے کو قریب دیکھیں گے، اور جب قریب دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ سلام کی تعلیم تو عام ہونی ہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور پوری ملت اسلامیہ کو آج مبارک ترین مہینہ رمضان کا مبارک ترین مہینہ عنایت کیا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور مسلمان کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے
کہ ہم اس مہینے کا اکرام کریں، احترام کریں، یعنی کہ تلاوت قرآن کریم کریں اور تہجد کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کریں، کدورت سے، کینہ، کپٹ، حسد، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو صاف کریں، اور جب دل صاف ہوگا تو یقیناً ایک دوسرے کو سلام کرنے کی خواہش بھی ہوں گی، اور جب سلام ایک دوسرے کو کیا جائے گا تو ایک دوسرے کی طرف سے دل معمول اور محفوظ بھی ہوں گے، اور یہی تقاضا ہے حدیث پاک کا، اور یہی منشا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے ذریعے۔ اس لیے ہم آخر میں دعا گو ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر میرا، آپ کا اور ہر مسلمان کا عمل ہو، اور ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اپنے دل کو بڑا رکھیں، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں، اور ایک دوسرے کے لیے محبت اور بھائی چارگی کے جذبات کو دل میں محفوظ رکھیں، تاکہ ہمارے ذریعے سے ہزاروں ہزار لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، اور ہمارے اخلاق اور کریکٹر کو دیکھ کر غیر بھی اسلام کو پڑھنے کی خواہش ظاہر کرے، تاکہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو۔ یہ حدیث پاک کا پیغام ہے، اور عام پیغام ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زماں ہے۔ والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔